تابعداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں. شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد میں، اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں، بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے، وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں، ہمارے پاس کیا لینے ہیں. اس حد تک جو ہے بے بسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی. یا چیئر ٹیکرز جو ہیں، یہ چیئر ٹیکرز نہیں اب رہے، یہ چیئر ٹیکر، یہ تسلسل ہے اس کا، کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی. اور مریم نے میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا. اب یہ تسلی رکھ لیں، ان لیڈروں کو دیکھے بلاول نے 10 پوائنٹ دیے، بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے؟ بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے؟ نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی، میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اس کرٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا، تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لی ہے، یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سارے لوگ موجود تھے، پروسیڈنگ کیسی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ تو فل بینچ بناؤ، پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں، یہ اس بھاگ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیپ دوبارہ نہ ہو، اس لیے ہم نے مولانا رحمان صاحب نے کل کہا ہے کہ آپ یہاں پر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن مولانا صاحب نے کل کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے. کیا جواب دیں گے؟ اور کوئی سب سے نیا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن تو کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر 2 گروپ ہے، ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ کا حصہ ہے سر؟ دیکھیے وہ پارٹی میں کچھ ایسی بات نہیں ہے، اس کا کیا، لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے، دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیرائی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، سپریمیسی کے لیے، کنسٹیٹیوشن کے لیے. اسی لیے ہم بار بار یاد. بریسٹر صاحب آج آپ بلاول پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ آج بلاول پہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے اور کھوسا صاحب پر. ان کے نااہلی نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان. سر جی سنیں، اب کر لو بریسٹر صاحب، آپ لطیف کھوسا صاحب. انہوں نے سوال کیا، 1 منٹ، یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں. خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا. یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے، دھکے مارے ہیں سپریم کورٹ کی، بے عزت کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کو، بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے. اور اس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں، بالکل صریحاً توہین عدالت آتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ جاوید صاحب نے کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بکروں کو کاغذات
جانے کا جو بڑی تعداد سامنے آئی ہے, ٹکٹ جاری کیے گئے, وہ چکوال میں بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا ہے, تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو وہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے شخص؟ نہیں, دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی, اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹیاں بنی ہے, پارلیمنٹ کی بورڈ بنا ہے, ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے, ریجنل پریزیڈنٹ سے, پھر ہماری کمیٹی نے, کور کمیٹی نے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ سارے لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈ, جو ابھی تک اپنے عزیز و اقارب کے گودیوں میں شریک نہیں ہو سکے, جمعہ نہیں پڑھ سکے, بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تعاون ہم نے دیکھا, انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا, 3 MPO کے تحت ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا. ڈاکٹر شیرین مزاری, شہریار افریدی, علی محمد خان, متعدد میڈیا رہنما گرفتار ہوئے, اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے, لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے. یس, کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا, بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کرے. دیکھو, آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے, اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں بے حبس بے جا میں رکھا گیا. یہ حبس بے جا میں آتا ہے, تو اس لیے دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر بالکل ہو دیکھو یہ ٹو ارلی ہے. ہم یہی تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے, ادروائز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لا کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, وہ پارٹی نہ بنے. جس طریقے سے یہ دورے کر رہے تو یہ تو گزشتہ ایکسپینشن ہے, لیکن ڈسپائٹ آل آرڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو. ہم تو تھرو سپریم کورٹ جاتے رہے, 3 پٹیشن ہے سپریم کورٹ, 7 پٹیشن ہے ہائی کورٹ, کہ الیکشن وقت پر ہو, الیکشن پر وقت ہو, فری فیئر ہو, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور اسی پروسیس میں ہم رکھیں گے. تو ہم اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو RO چلتے رہے, پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ یا ان کے ڈاکومنٹس چھینے گئے یا ان کے پرپوزل سیکنڈر کو اٹھایا گیا, اور جن کو نہیں اٹھایا گیا, جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے, اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو, یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا, جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا, جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا, یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے, یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے, درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے, لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے, اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے, اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورزی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو, تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دی ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو, اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لیں. آپ سب کا شکریہ.